ناول دل مسافر تم منزل، جسے امرین ریاض نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔ آج اسائنمنٹ جمع کروانے کے چکر میں ان کا پوائنٹ چھوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے زرلش کو اب گھر کیسے جائے گی کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور اشنا اوان جس کا گھر اس کے روٹ کی طرف ہی تھا اسے ڈراپ کرنے کی حامی بھرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ تم اپنے شوہر نامدار کو کال کرتی کہ مجھے آ کر پک کر لو، اسی بہانے ہم بھی اسے دیکھ لیتے۔ آخر یہ فردین مصطفیٰ چیز کیا ہے جن کی وجہ سے زرلش مرتضیٰ بلکہ زرلش فردین ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہے۔ اشنا جو اس سے کئی دفعہ فردین مصطفیٰ کو دیکھنے کی خواہش کر چکی تھی مگر زرلش کی ہر دفعہ ٹال دیتی تھی، اور ٹالنے کی وجہ کیا تھی یہ اشنا کو اس 6 ماہ میں آج تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ جب تم لوگ شادی پر آؤ تب ہی اسے دیکھو اور دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ، ہے نا؟ زرلش کی بات اشنا نے شرارت سے کاٹی، جس پر اس نے گھور کر دیکھا۔ یہ تو پتہ لگے گا کہ تم بے ہوش ہوتی ہو کہ ساکت اسے دیکھ کر۔ کیا اتنا برا ہے؟ نام سے تو کافی پرسنالٹی والا لگتا ہے مجھے۔ تمہارے امی ابو کو ترس نہ آیا تم پر؟ اتنا کم شکل بندہ تمہارے متھے لگا دیا۔ اشنا کی آنکھوں میں شرارت اور لہجے میں تعصب تھا۔ مار کھاؤ گی اب تم مجھ سے، لگتا ہے اب تمہیں دکھانا ہی پڑے گا، پھر ہی تم مانو گی کہ میرے ماں باپ نے وہ احسان کیا ہے مجھ پر جس کا میں کبھی بدلہ پورا نہیں کر سکتی۔ اوئے ہوئے، اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ اشنا اوان کے لہجے میں تجسس صاف محسوس کیا جا سکتا تھا جو اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکنے تک قائم رہا تھا۔ آ جاؤ۔ زرلش اسے لیے اپنے 5 مرلہ گھر میں لے آئی، جو ہے تو چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ کیا تمہارا شوہر یہاں رہتا ہے تم لوگوں کے گھر میں؟ اشنا اوان اس کے گھر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں تو، ان کا یہ سامنے والا گھر ہے۔ زرلش کے اشارے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھر زرلش کے گھر کے مقابلے میں کافی کشادہ اور دیکھنے میں اچھا خاصا تھا۔ آؤ تم اندر تو آؤ، امی اور محفش سے بھی مل لو۔ زرلش نے اسے وہیں جمے دیکھ کر کہا، جو اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی جس کی بیل بجتے ہوئے اس کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جی ماما۔ او شٹ، مجھے تو بھول ہی گئی اس کی برتھ ڈے۔ اوکے میں آ رہی ہوں، کہتے ہوئے اس نے سیل آف کیا۔ کیا ہوا؟ یار تجھے صبح بتایا تو تھا کہ نمل کی برتھ ڈے ہے رات کو، اس کا برتھ ڈے گفٹ اس کی پسند سے لینا تھا اور وہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہے، اس لیے مجھے اب جانا ہوگا، پھر کسی دن صحیح۔ اوکے۔ اشنا اوان اسے تفصیل سے بتا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی تبھی فردین مصطفیٰ کی بائک ان کے دروازے کے آگے رکی تھی۔ فردین، کاش تم 2 منٹ پہلے آ جاتے، میں نے تمہیں اپنی دوست سے ملوانا تھا۔ زرلش اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ شکر ہے میں لیٹ آیا ہوں کیونکہ مجھے کسی سے بھی ملنے کا شوق نہیں، وہ بیزاری سے بولا، جس پر زرلش مسکرائی۔ اس بات پر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تم لڑکیوں سے الرجک ہو، ورنہ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا کہ کب تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ اتنا بے اعتبار سمجھ رکھا ہے کیا؟ اچھا میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اگر اس طرف آ ہی گئی ہو تو کھانا گرم کر دو، امی جان تو یقیناً نماز میں مصروف ہوں گی۔ فردین مصطفیٰ اسے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زرلش جسے خود بھی بھوک لگ رہی تھی اس کے ساتھ لنچ کرنے کے خیال سے مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اف، ٹائم تو بہت ہو گیا، ایمی نمل کی باتوں میں آ گئی، ورنہ ماما پاپا کے ساتھ ہی چلی جاتی میں۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف نظر ڈال کر بڑبڑائی جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ نمل جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، جس کی برتھ ڈے پارٹی میں سب کزنز اکٹھے ہوئے تھے اور باتوں کے دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ وہ جتنی مرضی خیال آزاد تھی مگر ہمیشہ رات کے سفر سے اس کی جان نکلتی تھی۔ اب ہر سو پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ خود کو ملامت کرنے لگی کہ کاش وہ صغیر اوان اور تہمینہ اوان کی بات مان کر ان کے ساتھ ہی واپسی کی راہ لیتی، یا نمل کے بے حد اصرار پر وہیں ٹھہر جاتی، اور وہ خود کو کوس کر رہ گئی جب اس کی گاڑی نے بھی اور چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ او شٹ، اسے بھی ابھی ہی نخریلی دلہن بننا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی مگر سنسان سڑک اور 4 سو پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی گاڑی میں بیٹھ کر ڈور لاک کر گئی اور موبائل نکالا جو کہ ڈیڈ ہوا پڑا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ ہر مصیبت ایک ساتھ ہی نازل ہونی تھی۔ وہ سر کو تھام کر رہ گئی، پھر گہرا سانس بھرتی گاڑی سے باہر نکلی اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھا۔ تبھی اسے کسی گاڑی کی لائٹ پر اس کی نظر پڑی جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس سے مدد مانگنے کے خیال سے وہ تھوڑا سا چل کر سڑک کے درمیان آئی تاکہ گاڑی والا اسے دیکھ کر گاڑی روک دے، اور ہوا بھی ویسا ہی تھا۔ گاڑی رک گئی تھی اور گاڑی سے نکلنے والا اس کا سانس بھی روک گیا تھا۔
وہ جو کوئی بھی تھا اپنی بھرپور وجاہت سے اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، سلکی بال جو کچھ کشادہ ماتھے پر بکھرے تھے، ستوا ناک، بھرے بھرے لب جن کے اوپر ترشی ہوئی مونچھیں اور فیشنی داڑھی جو اس کی مردانہ خوبصورتی میں اضافہ کیے ہوئے تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن میں یوسف ثانی تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ اپنی پرسنالٹی اور وجاہت سے کسی بھی انسان کو پاگل کر سکتا تھا، اور ایسا ہی اشنا اوان کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا مرد بھی اتنے گڈ لکنگ ہوتے ہیں جیسے حسن کا شہکار؟ اس کے دماغ میں یہ بات آ سمائی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا، دیکھے تو شاید ہزاروں تھے، مگر جو اپنی خوبصورتی اور وجاہت سے سیدھا اس کے دل میں اتر گیا تھا وہ یہی تھا۔ ہاں، وہ فردین مصطفیٰ تھا، جس کے اندر اتنی کشش تھی کہ وہ کسی کو بھی مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جسے بنا پلک جھپکے وہ دیکھ رہی تھی، جو اب اسے اپنی طرف یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ کر کچھ ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اگر آپ اپنے اس مراقبے سے نکل کر میری آواز سن لیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتائیے۔ فردین مصطفیٰ سپاٹ انداز میں بولتا اسے شرمندہ کر گیا۔ اوہ سوری، اصل میں میری گاڑی خراب ہو گئی، چل نہیں رہی، اشنا اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، جو بار بار اسے دیکھتے رہنے کی خواہش کر رہا تھا۔ آپ پیچھے ہٹیں، میں دیکھتا ہوں۔ فردین مصطفیٰ نے اس کی بلیک پجاروں کی طرف نگاہ کی اور پھر اس کے پیچھے ہو جانے پر وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر دیکھنے لگا، جبکہ اشنا اوان پھر سے اسے دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی کے بونٹ پر وہ جھکا، جس سے اس کی پیشانی کے بال اس کے ماتھے پر آ گرے، جن کو پیار سے پیچھے کرنے کی خواہش اشنا اوان کے دل نے کی، جسے وہ بری طرح ڈپٹ گئی۔ کنٹرول اشنا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی خوبصورت انسان نہیں دیکھا؟ پر دل کیوں اس کی طرف کھینچے جا رہا ہے؟ کیوں میرے اختیار سے باہر ہو رہا ہے یہ؟ کیوں اس انسان کی طرف ہمک ہمک کر بڑھ رہا ہے جس کے نام سے بھی واقف نہیں میں؟ آخر کیوں یہ ایسے دھڑک رہا ہے؟ وہ خود سے ہم کلام تھی اور اسے دیکھنے میں اتنی مہو تھی کہ اسے اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے پا کر نہ چونکی اور نہ ہی اسے اپنے قریب دیکھ کر حواسوں میں آئی۔ آپ کی گاڑی اب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو سالو ہو گیا۔ اوہ شکریہ آپ کا۔ وہ مسکرائی، حالانکہ دل دہائی دینے لگا تھا کہ کاش گاڑی ٹھیک نہ ہوتی۔ ویلکم اینڈ بائے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ بے اختیار اشنا نے اسے آواز دی۔ سنیں۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو اب ہاتھ مسلتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی، شاید الفاظ جمع کر رہی تھی۔ آپ بولیں گی بھی کچھ کہ میں چلوں؟ اب کی بار وہ کچھ جھنجھلایا تھا۔ وہ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ وہ جھجک کر پوچھنے لگی۔ کیوں؟ میرا نام جان کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کی پرابلم سالو کر دی اور آپ نے شکریہ بھی کر دیا، اب بات ختم۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا سڑو بھی تھا، اس لیے تو اشنا اوان کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا۔ وہ خود حسن میں کسی سے کم نہ تھی۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، اف، ظالم کو سوٹ بھی تو کرتا ہے نا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، جو گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا، جبکہ اشنا نے جلدی سے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ تمہیں تو اب ڈھونڈنا ناگزیر ہو گیا ہے مسٹر۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کو ہولی۔ جتنا ناگوار یہ سفر اس کو تھوڑی دیر پہلے لگ رہا تھا، اتنا ہی اب وہ انجوائے کرتی جا رہی تھی۔ اشنا بی بی اٹھ جائیں، بیگم بلا رہی ہیں۔ جینی اسے 5 دفعہ بلانے آ چکی تھی، مگر وہ تھی کہ ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ مگر تہمینہ اوان کے آرڈر کی تکمیل کرتے ہوئے اب اسے اٹھنا لازمی تھا، اس لیے پورے 10 منٹ کی مشقت کرواتے ہوئے آخرکار وہ اٹھ ہی گئی تھی۔ کیا جینی، اتنی جلدی اٹھا دیا؟ آج تو آف ہے میرا، وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم یاد کر رہی ہیں آپ کو۔ جینی کی اطلاع پر وہ سر ہلاتی واش روم میں گئی، وہاں سے تیار ہو کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی جہاں تہمینہ اوان کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ مارننگ موم، ڈیڈ چلے گئے آفس؟ جی وہ تو چلے گئے، اور میں بھی NGO جا رہی ہوں، وہاں نیو برانچ کا آج افتتاح ہے، آپ ناشتہ کر کے بوتیک جائیں گی۔ تہمینہ اوان کی بات پر وہ منہ بسوڑنے لگی۔ وہاں کیوں؟ مسز ہمدانی چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ آج آپ کو آفس کا ورک آؤٹ کرنا ہوگا۔ اوکے بائے۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے جینی کو اپنا بیگ اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے چلی گئیں۔ ان کے پیچھے جینی بھی چلی گئی۔ اف، ایک تو رات بھر اس مسٹر ایٹیٹیوڈ نے نیند اڑائے رکھی اور اب باقی کی بورنگ آفس ورک۔ وہ جوس پیتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی، پھر جیسے کوئی دماغ میں جھماکا ہوا تھا، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ بڑبڑائی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی، موبائل پکڑ کر حیدر کا نمبر نکالا اور موبائل کان سے لگا کر دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں بولو اشنا، خیریت؟ حیدر اس کا نمبر دیکھ چکا تھا۔ تم اپنے آفس میں ہو کیا؟ ہاں ابھی آیا ہوں، تم بتاؤ پولیس والے سے کام ہے کہ اپنے کزن سے؟ اس کے بولنے پر وہ مسکرائی۔ پولیس والے سے؟ وہ کیا؟
مجھے کسی کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے. میرے پاس اس کی گاڑی کا نمبر ہے. تم پولیس میں ہو تو پتہ لگوا سکتے ہو. وہ تو لگوا سکتا ہوں، پر کون ہے وہ اور کیوں؟ کیا یہ جان سکتا ہوں؟ حیدر ایک پولیس والا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بنا تفتیش کے کوئی کام کر دیتا؟ اشنا نے گہرا سانس بھرا اور گہرا جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کیا. وہ کل میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے اس گاڑی والے سے لفٹ لی تھی اور میرا ہینڈ بیگ اس کی گاڑی میں رہ گیا، جو مجھے گھر آ کر یاد آیا. اس کے اندر میرا ڈائمنڈ کا سیٹ اور کچھ ضروری ڈاکومنٹس تھے. اوکے، تم نمبر سینڈ کرو، میں پتہ کرواتا ہوں. حیدر کے اتنی جلدی مان جانے پر وہ شکر کرتی اسے نمبر لکھوا گئی جو وہ طوطی کی طرح رٹ گئی تھی. اور پھر 15 منٹ بعد اسے حیدر کے نمبر سے ایک میسج وصول ہوا جو اسے چونکا گیا. نام فیاض چوہان، عمر 28 سال، ورک شاپ کا آنر ہے اور اقبال ٹاؤن کا رہائشی ہے. اس وقت تھانے میں ہے، جلدی آؤ. اف حیدر، یہ کیا کیا تم نے؟ کیا سوچے گا وہ میرے بارے؟ ایک تو میری مدد کی، الٹا اس پر جھوٹا الزام لگوا کر پولیس اسٹیشن بلوا لیا. اف. وہ سر تھام کر بیٹھ گئی. اب کیا کروں حیدر، تو اسے ایسے چھوڑے گا نہیں. ایسا کرتی ہوں، چلتی ہوں وہاں جا کر مکر جاؤں گی کہ وہ کوئی اور تھا. ہاں، یہی ٹھیک رہے گا. وہ خود کو تسلی دیتی، خود پر ایک نظر ڈالتی، باہر چلتی. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں قدم بڑھاتی حیدر کے کمرے کی طرف آئی اور ایک گہرا سانس بھر کر خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں حیدر کے علاوہ ایک اور انسان بیٹھا تھا جو اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا تھا، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی. آؤ اشنا، تمہارا ہی انتظار تھا. مگر فیاض صاحب تو مان ہی نہیں رہے. حیدر کے کہنے پر دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا. فیاض چوہان کے ایکسپریشنز میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، مگر وہ منہ کھولے ہکا بکا رہ گئی. میں تو ان میڈم کو دیکھ بھی پہلی مرتبہ رہا ہوں انسپکٹر صاحب. فیاض کی بات پر حیدر نے سوالیہ نظروں سے اشنا کو دیکھا. ہاں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. وہ پھیکے سے انداز میں بولتی کرسی پر ٹک گئی. مگر گاڑی تو ان کی تھی. کیا پتہ ان کی گاڑی میں کوئی اور ہو. اشنا کی بات پر فیاض نے سر نفی میں ہلایا. میری گاڑی میرے پاس ہی رہتی ہے اور کوئی کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ ویسے کس دن کی بات ہے یہ محترمہ؟ کل رات کی. جواب حیدر کی طرف سے آیا تھا. کل رات تو میرے ایک دوست نے مجھ سے گاڑی لی تھی، وہ بھی اس کی بائک خراب ہو گئی تھی. مگر میں اس کی گارنٹی کیا قسم بھی دینے کو تیار ہوں کہ وہ اس طرح کا کام کبھی نہیں کر سکتا. اشنا جو منہ لٹکا کر بیٹھ گئی تھی اس کی بات پر پھر سے پرجوش ہو اٹھی تھی. ہاں، آپ کے اسی دوست نے چرایا ہے میرا بیگ. مگر میم، وہ ایسا نہیں ہے. جیسا بھی ہے مسٹر فیاض، آپ اسے بھی یہاں بلائیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے، آپ مجھے بہت شریف انسان لگ رہے ہیں، اس لیے میں یہ معاملہ ایسے ہی حل کر دینا چاہتا ہوں. حیدر کے نرمی سے کہنے پر وہ سر ہلاتا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تو اشنا جلدی سے اسے ٹوک گئی. نہیں، آپ اسے مت بلائیں یہاں، میں خود ان سے کنفرم کر لوں گی. آپ بس ان کا نمبر دے دیں مجھے. اس کی بات پر دونوں حیران ہی رہ گئے، جبکہ وہ گڑبڑا کر وضاحت دینے لگی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی کہا نا کہ ان کی گارنٹی دیتے ہیں، تو میں اپنی تسلی کے لیے ان سے خود پوچھ لیتی ہوں. تو یہی سب کے سامنے بات ہو جائے تو زیادہ اچھا نہیں؟ آپ بلائیے ان کو. حیدر کے کہنے پر فیاض نے فردین مصطفیٰ کو ساری بات بتا کر آنے کا کہا، جس پر وہ ششدر ہی تو رہ گیا تھا کہ ایک تو اتنی رات گئے اس لڑکی کی مدد کی، دوسرا اوپر سے یہ الزام. کوئی بھی شریف آدمی یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور جب 10 منٹ بعد وہ ان کے پاس آیا تو شرمندگی سے اشنا عوان سے سر ہی نہیں اٹھایا گیا، بس نگاہ اس کے لیدر کی چپل سے نکلتے سفید پاؤں پر ہی جمی رکھی. تو جی مس، فرمائیے اب کب لفٹ دی میں نے آپ کو، اور کب آپ اپنا بیگ میری گاڑی میں بھول کر گئی؟ فردین مصطفیٰ نے بینچتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جس کی گرے آنکھوں سے برہمی صاف دیکھی جا سکتی تھی. وہ اس وقت سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور یہ سادہ سا لباس بھی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا. جو بات دن کے اجالے میں اسے روبرو دیکھنے کی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں کہاں تھی؟ وہ اس کی سحر انگیز شخصیت سے بمشکل خود کو نکال پائی تھی. یہ بھی وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور تھا. اشنا حیدر سے بولی، جو گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا. اشنا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گاڑی کا نمبر ان کا تھا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری، اصل میں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. ان کی گاڑی کا نمبر دیکھا تو سب گھل مل گیا. آئی ایم سوری فیاض صاحب. اور مسٹر، وہ اس کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھ کر لب کاٹ کے رہ گئی، جس نے ایک تپتی نگاہ اس پر ڈال کر قدم باہر کو بڑھا دیے تھے. اٹس اوکے مس، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے. اوکے انسپکٹر صاحب، اب اجازت دیں. فیاض نے اس سے کہہ کر حیدر کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے ہوشدلی سے تھام لیا. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ایسے تکلیف دی. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بائے. فیاض کہہ کر باہر چلا گیا تو حیدر نے غصے سے اسے گھورا، جو کہ پلٹ کر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی. آئی ایم سوری حیدر، بس غلطی ہو گئی. پلیز تم ماموں یا مما لوگوں سے کوئی بات نہ کرنا. باقی بات کال پر ہوگی، ابھی ذرا جلدی ہے.
وہ اس کے روکنے کے باوجود باہر آئی، جہاں اسے وہ فیاض کی گاڑی میں بیٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اشنا نے گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے کر کے ان کو اپنے فوکس میں رکھا، جنہوں نے 10 منٹ بعد ہی اپنی گاڑی کسی کیفے کے سامنے روکی تھی۔ پھر دونوں اتر کر اندر چلے گئے، جبکہ اشنا اوان نے وہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کبھی گاڑی کے اندر بیٹھ کر 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا۔ ایک عام سے انسان، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے فردین مصطفیٰ کا انتظار اشنا اوان نے کیا، جس کی ماں تہمینہ اوان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ 10 منٹ پہلے وقت لیتے تھے، جس کے باپ صغیر اوان سے ملنے کے لیے سب دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی اشنا اوان نے ایک مرد کا انتظار اس سڑک پر کھڑے ہو کر کیا، جس کا اگر وہ اپنے بابا کو کہتی تو وہ پورے کیفے ہی اسے خرید کر دے دیتا۔ پر یہ محبت تھی جو یوں عام سے خاص اور خاص سے عام بنا دیتی ہے۔ آج پھر وہ اسی شو روم کے سامنے تھی جس کے سامنے کل اس نے ان دونوں کو اندر جاتے دیکھا تھا، اور اسے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یہ ان کی ملکیت ہے۔ آج بھی وہ یہاں آئی تو فیاض کو شو روم سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ شکر کا کلمہ پڑھتی، اسے گاڑی میں جاتا دیکھ کر وہ شو روم کے اندر آئی، جہاں ہر طرح کی گاڑیاں ڈسپلے کی ہوئی تھیں۔ وہ اندر گئی تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ویلکم میم، آپ کو کس طرح کی گاڑی چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر اشنا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، مجھے سوئک چاہیے، نیو ماڈل۔ اصل میں فیاض کی کزن ہوں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آ جانا، پر وہ تو خود لگتا ہے چلا گیا۔ اس کے جھوٹ بولنے پر وہ لڑکا جلدی سے چوکس ہوا۔ ارے میم، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سر کی کزن ہیں؟ آئیے نا ان کے آفس میں، سر کسی کام سے باہر گئے ہیں، گھنٹے تک آئیں گے۔ او اچھا، کوئی بات نہیں، میں یہیں کمفرٹیبل ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی سکلین، نائس نیم۔ اس کے سراہنے پر وہ خوش ہوا۔ تو سکلین، آپ کے سر فیاض کا وہ دوست کیا نام تھا؟ بھول گئی، جو کل 3 بجے فیاض کے ساتھ آیا تھا بلیک کپڑوں میں، کیا نام تھا اس کا؟ فردین صاحب۔ وہ جو ایکٹنگ کر رہی تھی اس کے بتانے پر خوشگوار مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ ہاں وہی فردین۔ اس نے اپنے خوبصورت لبوں سے یہ نام کسی ساز بجاتی دھن کی طرح ادا کیا تو خوشبو کی طرح وہ اس کے اندر تک پھیل گیا۔ تو آپ کے پاس اس کا نمبر تو ہوگا؟ اصل میں ابھی فیاض نے بتایا کہ وہ فردین کے ساتھ ہے، اور اب فیاض کا نمبر بن جا رہا ہے، تو میں نے سوچا ان کو کال کر لوں۔ فردین صاحب کا نمبر میرے پاس تو نہیں ہے۔ اس کی بات پر اشنا مایوسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنے جھوٹ اور ڈرامے کر رہی تھی وہ تو اس کے پاس تھی نہیں۔ پر مینیجر صاحب کے پاس ضرور ہوگا، وہ بھی ان کے کالج فرینڈ رہ چکے ہیں۔ ارے تو جائیے نا، جلدی سے نمبر لے کر آئیے۔ اس کے کہنے پر وہ چلا گیا، اور 5 منٹ بعد آیا تو اس نے ایک چٹ اشنا اوان کی طرف بڑھائی، جس نے کسی خزانے کی طرح اسے بے تابی سے پکڑ لیا۔ اوکے شکریہ مسٹر سکلین، بائے۔ وہ جلدی سے کہتی اس کا جواب سنے بغیر باہر اپنی گاڑی میں آئی اور کاغذ پر لکھے فردین کے نام اور نمبر کو لوگوں سے لگا لیا۔ اب تمہارے تک آنا مشکل نہیں رہا فردین۔ وہ مسکرائی تھی، اور پھر اس نام پر غور کرتی وہ کچھ چونکی۔ زرلش کے شوہر کا بھی یہی نام تھا۔ کئی نام ایک جیسے ہوتے ہیں، ویسے بھی کہاں زرلش اور کہاں میرا فردین، اس کا کوئی اس جیسا ہی ہوگا۔ وہ دل کو تسلی دیتی گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ فردین مصطفیٰ نے ٹائم دیکھا جہاں شام کے 6 بج گئے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتا، سب پیپرز فائل میں رکھتا، اپنا لیپ ٹاپ آف کرنے لگا۔ آج کل اس کے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ تھا۔ اس کی پروموشن ہونے والی تھی، جس کے بعد اسے گاڑی بھی ملنے والی تھی، اس لیے وہ دن رات اپنی پوری جان لگا رہا تھا تاکہ وہ ہر معیار پر پورا اتر سکے۔ حالانکہ اس کے محنتی ہونے پر کسی کو کوئی شک نہ تھا، وہ اپنی قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر ہی اتنی اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ وہ آفس سے نکلتا اپنی بائک کی طرف ابھی بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی بجتی ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے پاکٹ سے سیل نکال کر دیکھا جہاں کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن پش کر کے سیل کان سے لگایا۔ فردین مصطفیٰ اسپیکنگ۔ شکر ہے تمہاری آواز تو سننے کو ملی، اتنی دیر سے میں ٹرائی کر رہی تھی مگر نمبر آف جا رہا تھا، کیوں؟ دوسری کسی نسوانی آواز پر نہ صرف وہ حیران ہوا تھا بلکہ اس کے لب و لہجے پر بھی حیرانگی سے بول اٹھا۔ ایکسکیوز می محترمہ، کون ہے آپ؟ اشنا اوان، بھول گئے مجھے؟ حالانکہ میں تو اس رات کے بعد ایک پل کو بھی نہیں آپ کو بھلا پائی۔ اشنا اوان، وہ زیر لب بولا، پھر جیسے دماغ میں ایک جھماکا ہوا تھا اور لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ کال کرنے کا مقصد؟ آئی ایم سوری، ایک تو تم نے میری اس رات ہیلپ کی اور الٹا میری وجہ سے تمہیں شرمندگی بھی اٹھانا پڑی۔ اوکے، ہو گیا، میں نے آپ کی سوری قبول کر لی۔ اب اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو ہماری دوستی ہو جانی چاہیے۔ واٹ؟ لیکن مجھے آپ سے دوستی تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کرنی۔ اوکے بائے۔ وہ فون بند کرنے لگا۔ ارے سنو، رکو تو۔ دیکھیے مس اوان، میں آپ کو نرمی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے کسی قسم کی دلچسپی نہیں، تو آپ مجھے یوں پریشان مت کریں۔
فردین نے اسپاٹ انداز میں نہ صرف کہا تھا بلکہ کال بند کر کے اس کا نمبر بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ دوسری طرف اشنا تو بل بلا کر رہ گئی۔ تمہیں نہیں تو کیا کروں، مجھے تو تم میں دلچسپی ہے نا فردین، بلکہ محبت۔ ہاں محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے فردین۔ وہ مسکرائی تھی۔ پھر اس کا اظہار اگلے دن اس نے اس کے سامنے بھی کر دیا تھا، جہاں وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہی تو ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اگر تم اس طرح مجھے ہر نمبر سے بلاک کرتے جاؤ گے تو مجبور ہو کر تمہارے آفس تو آؤں گی نا۔ وہ کرسی پر ٹک گئی تو فردین مصطفیٰ نے ناگواری سے دیکھا، جو بلیک شارٹ کیپری پر شارٹ ریڈ شرٹ پہنے، لیئر کٹ بالوں کو کیچر میں جکڑے، بغیر میک اپ کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں ایسی بھی کیا مجبوری ہے آپ کو جو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں؟ پہلے پولیس اسٹیشن بلوا کر آپ نے میری اور میرے دوست کی انسلٹ کی، اور اب یوں میرے آفس آ کر تماشا کرنا چاہتی ہیں۔ آئی ایم سوری فردین، وہ ایک غلط فہمی تھی لیکن مجھے 100% شیورٹی ہے کہ وہ غلط فہمی نہیں تھی۔ اس کے مضبوط لہجے اور یقین پر دو پل کو وہ ہونٹ بھینچ گئی، پھر گہرا سانس لیتی کہہ گئی، ہاں ٹھیک کہا تم نے، وہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ میں تم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونکا نہیں تھا بلکہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں غصہ آتا ہے مجھ پر کہ میں تمہیں پریشان اور تنگ کر رہی ہوں، پر میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے فردین۔ میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، پر مجھے تو آپ سے نہ دوستی کرنی ہے اور نہ بات۔ وہ اس سے دور ہوا تھا۔ پر کیوں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیوں آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، بلکہ اچھے نہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کی بات پر تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ شاید اسے اشنا عوان سے اس بات کی توقع نہ تھی کہ وہ یوں اپنی شرم و حیا کو بھول کر ایسے اظہار کرے گی۔ اس کی نظروں میں اپنے لیے ستائش تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں، ابھی تک تو اپنے ہوش و حواس میں ہوں، آگے کا پتہ نہیں مجھے، پر یہ سچ ہے فردین کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ان 4 دنوں سے مسلسل تمہیں ہی سوچ رہی ہوں۔ آنکھیں بند کرتی ہوں تو تمہارا چہرہ ہی آنکھوں میں آ سماتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی خود کو روکنے کی، مگر تمہاری پہلی نظر کا تیر میرے دل میں ایسا پیوست ہوا ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ محبت، والہانہ پن اور چاہت کے پیام، اور اس کا لہجہ اور انداز، ہر چیز سے محبت جھلک رہی تھی۔ یہاں کوئی عام سا مرد ہوتا تو اس کی لو دیتی آنکھوں کی گرمی سے ہی پگھل جاتا، جو اپنی عزت نفس اور انا مجروح کر کے اپنا دل اسے دے نہیں رہی تھی بلکہ اس کے قدموں میں رکھ رہی تھی۔ مگر یہاں سامنے فردین مصطفیٰ تھا، جسے بے باک لڑکیاں زہر لگتی تھی، اور اس ٹائم اشنا عوان بھی اسے زہر سے کم نہ لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں بہت فضول بول لیا آپ نے، اب آپ کو چلے جانا چاہیے، وہ سرد انداز میں بولا تو اشنا عوان کی آنکھوں میں اپنی محبت کی ناقدری پر نمی چمکنے لگی۔ یہ میری محبت، میرے جذبات، یہ سب تمہیں فضول لگ رہے ہیں فردین؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ ہاں، میری نظر میں یہ سب فضول ہے، کیونکہ آپ جسے محبت کہہ رہی ہیں وہ صرف وقتی کشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ ایک بندے سے اگر متاثر ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ یہ سب ذہنی خرافات ہیں، خود کو کسی اور کام میں مصروف رکھیں آپ۔ اب کی بار وہ کچھ نرمی سے سمجھانے لگا تھا، کیونکہ وہ اس عمر کی لڑکیوں کے جذباتی پن سے اچھی طرح واقف تھا، جو وقتی ابال کو زندگی سمجھنے لگتی ہیں۔ 1 دن، 2 دن یا 3 دن، کتنے دن ہم کسی کو اٹریکشن میں یاد رکھ سکتے ہیں؟ 4 دنوں سے تم میرے دل پر، میرے حواسوں پر چھائے ہوئے ہو، اور تم کہتے ہو وقتی کشش۔ وقتی اٹریکشن کسی کو یوں بے چین نہیں کرتی، یوں راتوں کی نیند نہیں چھین لیتی۔ صرف تم ہی نہیں، بہت سارے مرد میری زندگی سے گزرتے ہیں جن کو دیکھا ہے، ان کے لیے ایسا کیوں نہیں محسوس ہوا؟ صرف تم ہی کیوں میرے دل میں بسے ہو؟ تمہارے لیے کیوں میرے دل نے دروازہ کھولا ہے؟ صرف تم ہی کیوں، جس کے لیے یہ دھڑکتا ہے، تمہاری طلب میں ہی کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے جن پر فردین نے لب بھینچ کر خود کو کچھ بہت سخت کہنے سے روکا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں اس وقت اپنے آفس میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ یہ سب آپ کی ذہنی خرافات ہے، اسے خود ہی سلجھائیے۔ میرے پاس آپ کے کسی مرض کا کوئی علاج نہیں، جا سکتی ہیں آپ۔ وہ درشت لہجے میں باہر کی طرف اشارہ کرتا اپنا رخ موڑ گیا۔ اشنا عوان پانی سے بھرے نین کٹوروں سے اس کی پشت کو دیکھتی اس کے روم سے نکلی تھی، جو اس کے جانے پر تشکر کا سانس بھرتا کرسی پر ٹکا تھا۔ فضول لڑکی، وہ بڑبڑایا تھا۔ اور پھر جب شام کو وہ اپنا کام نپٹا کر باہر نکلا تو یہی فضول لڑکی اسے باہر کھڑی نظر آئی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا کہ وہ اس کے آفس میں اس کی عزت خراب کر کے ہی رہے گی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ کہ آپ میری سوچ سے بھی زیادہ چیپ اور گری ہوئی نکلیں گی۔ جتنا زیادہ آپ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں اتنا زیادہ آپ میری نظروں سے گر رہی ہیں۔ وہ اس کے قریب آتا حقارت سے بولا، مگر وہ اس کے حقارت بھرے لہجے کو بھی مسکرا کر ہضم کر گئی۔ اور میری محبت، وہ نظر نہیں آ رہی تمہیں؟
یہ کیوں نہیں سوچ رہے تم کہ میں اگر یہ چیپ حرکتیں کر رہی ہوں تو کیوں؟ تمہاری محبت میں نا، بھاڑ میں گئی میرے نزدیک ایسی محبت جو یوں ذلیل و خوار کرے آپ کو کسی کی نظروں میں۔ تو کیوں کر رہے ہو مجھے اور میری محبت کو یوں ذلیل؟ قبول کیوں نہیں کر لیتے تم؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کی بات فردین مصطفیٰ کے چہرے پر بلا کی سختی آئی تھی۔ قبول کی بات کر رہی ہو؟ محبت، وہ بھی تم سے؟ تمہیں پسند کرنا تو دور کی بات، میرا دل تم پر ایک نظر ڈالنے کو نہیں کرتا اشنا عوان۔ نفرت کی انتہا تھی اس کی آنکھوں اور اس کے لہجے میں بھی۔ وہ نفرت کے ان تیروں سے گھائل تو ہوئی تھی، مگر پھر لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی لیے بولی، اور میرا دل تم سے نگاہ ہٹانے کو نہیں کرتا فردین۔ ساری زندگی بھی یوں ذلیل کرتے رہو گے تو اف نہیں کروں گی۔ وہ محبت کی پجارن تھی۔ فردین نے ایک نظر اپنے پاس سے گزرتے اپنے آفس کے لوگوں پر ڈالی جو روتی لڑکی اور اسے کافی حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے میرے آفس میں ذلیل کروا کر ہی دم لوگی کیا؟ کتنی دفعہ کہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ نہ صرف میں شادی شدہ ہوں بلکہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اشنا عوان کے لیے اس کا یہ سچ ناقابل برداشت تھا۔ ایک پل کو تو وہ گمسم سی ہو گئی تھی، مگر دوسرے لمحے ہی کچھ سوچ کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ پر فردین حیران ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے ایسا بول رہے ہو، مگر میں تمہارے اس جھوٹ پر یقین نہیں کروں گی جس میں تم اپنے اور میرے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ڈالنے کی کوشش کرو گے۔ اوکے تو رہو اپنی ہوش فہمیوں میں، مگر آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ کہتا ہوا اپنی بائک پر بیٹھا اسے کک لگاتا چلا گیا تھا۔ اشنا عوان جو اس کے سامنے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی صبر ہار گئی تھی۔ کیا بات ہے اشنا، ایک تو تم 4 دنوں سے یونی نہیں آئی، آج آئی بھی ہو تو گمسم، خیر تو ہے نا؟ زرلش نے اشنا عوان کو کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے دیکھ کر پوچھا کہ آج اس نے کوئی بھی لیکچر اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ گھاس نوچنے لگی۔ تم جیسی پرفیکٹ بندی کو ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تم لوگوں کی تو آئیڈیل لائف ہے، نہ کوئی فکر نہ کوئی مجبوری، گھر میں نوکروں کی ریل پیل اور یہ لمبی لمبی گاڑیاں، جو چاہے حاصل کر سکتے ہو۔ زرلش جو اشنا عوان سے شروع سے ہی بہت امپریس تھی، جب اشنا عوان نے اس کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، وہ تو خود پر فخر محسوس کرنے لگی تھی کہ اشنا عوان اربوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ دولت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا زری، قسمت اور مقدر، بس ان کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ان بنگلوں اور لمبی لمبی گاڑیوں سے کچھ حاصل ہوتا تو میں سب کچھ وار کر اسے حاصل کر لیتی۔ وہ جلتی آنکھوں سے فردین مصطفیٰ کے عکس کو یاد کرتے ہوئے بولی، مگر زری کے نمبر پر کال آنے کی وجہ سے وہ اس کی آخری بات سن نہ پائی۔ آؤ آج تمہیں کسی سے ملواتی ہوں، آج مجھے کوئی خاص انسان پک کرنے آیا ہے۔ زرلش کے چہچہاتے لہجے پر وہ بے دلی سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر گیٹ پر آئی۔ جہاں اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو ساکت ہی ہو گئی تھی۔ وہ بلو جینز پر سکن شرٹ زیب تن کیے بلا شبہ فردین مصطفیٰ تھا۔ فردین، دونوں کے لبوں سے ایک ساتھ ادا ہوا تھا، مگر دونوں سن نہ پائیں کیونکہ دونوں کی نظریں اس پر ٹکی تھیں جو ان دونوں کو ساتھ دے کر چونک اٹھا تھا اور قدم اٹھاتا ان کے نزدیک آیا تھا۔ اشنا، یہ ہے فردین مصطفیٰ جس سے ملنے کی تمہاری بہت بڑی خواہش تھی، اور فردین، یہ میری بہت اچھی دوست اشنا عوان ہے۔ زرلش مسکراتے ہوئے دونوں کا تعارف کروا رہی تھی جو ایک دوسرے کو دیکھتے ساکت تھے۔ فردین تو اسے زرلش کی دوست کے روپ میں پا کر ہضم نہ کر پا رہا تھا، جبکہ اشنا عوان کی حالت تو اس وقت ایسی تھی کہ وہ نہ کچھ سن پا رہی تھی اور نہ کچھ دیکھ پا رہی تھی، بلکہ پتھرائی نظروں سے فردین کو دیکھتی وہ اس تلخ حقیقت کو برداشت کر رہی تھی جو اس کی جان نکال کر لے گئی تھی۔ ہاں، شاید جان نکلنا اسے ہی تو کہتے ہیں، جس چیز کی تڑپ میں آپ دن رات مبتلا ہو وہ کسی اور کی جھولی میں آ گرے، یہی تو تکلیف ہوتی ہے جو انسان کے اندر تک کو چیر دیتی ہے۔ جس تکلیف سے اس وقت اشنا عوان گزر رہی تھی وہ بالکل پتھر کا مجسمہ لگ رہی تھی، بس اس کی آنکھوں سے گرتا پانی اس کے زندہ ہونے کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ کیا ہوا اشنا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زرلش چونکی تھی اور بے ساختہ اس کا کندھا ہلا کر اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی، جو وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنا اذیت ناک تھا اس کے لیے ہوش کی دنیا میں قدم رکھنا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں چلتی ہوں۔ پھسلتے آنسو، بکھرتا لہجہ اور ڈگمگاتے قدم، کچھ بھی تو نظر انداز کرنے والا نہیں تھا اس محبت کی ماری کا، اور اس دفعہ فردین مصطفیٰ بھی اسے شاید نظر انداز نہیں کر پایا تھا، اس لیے تو اس کی آنکھوں میں بھی پہلی بار نفرت اور ناپسندگی نہیں بلکہ تعصب کا تاثر ابھرا تھا۔ لگتا ہے اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، صبح سے ایسے ہی گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زرلش نے کہا، جس پر فردین نے گہرا سانس لیا، تم نے کب سے اس طرح کی لڑکیوں سے دوستی شروع کر لی؟ چلو اب۔ فردین کو اب نئی پشیمانی آ گری تھی، وہ جانتا تھا یہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی۔ بہت اچھی ہے وہ، امیر چاہے جتنی بھی ہے، پر غرور اور تکبر یا بری عادتیں جو اپر کلاس کی لڑکیوں میں پائی جاتی ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اشنا میں۔
زرلش کو لگا شاید وہ اس کی امیریت پر تبصرہ کر رہا تھا، اس لیے جھٹ صفائی کو بولی، مجھے نہیں اشنا نامہ سننا، یہ بتاؤ کب جان چھوٹ رہی ہے تمہاری اس یونی سے؟ وہ بائک چلاتا پوچھنے لگا۔ اصل میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں اب ساتھ رہیں 2 ماہ تک۔ وہ شرمیلی مسکان لبوں پر سجا کر بولی، کیونکہ اس کی رخصتی پیپرز کے بعد طے پائی تھی۔ یہ تھی دل مسافر تم منزل کی ایپیسوڈ 1۔ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔